جی مشائخ، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے اپنے کلام کی حقیقت اور حکمتوں کو، لیکن ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے رجفہ کا لفظ استعمال کیا، وہاں پر صیحہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی حکمت یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب انہوں نے سورہ ہود کے اندر شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین کا مذاق اڑایا یہ کہتے ہوئے کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، کہ کیا آپ کی نماز جو آپ پڑھتے ہو، شعیب علیہ السلام کو کہا کہ کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے، کیا آپ ہمیں اپنے باپ دادا جو پوجا پاٹ کرتے تھے اس کو ہم چھوڑ دیں؟ کیا آپ کی نماز آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے؟ ہمارا مال ہے، ہم اس میں کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس سے روکنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ کیا آپ کی عبادتیں آپ کو اس چیز کا حکم دیتی ہیں؟ دیکھنے میں تو آپ سمجھدار لگتے ہیں، انک لانت الحلیم الرشید، انک لانت الحلیم الرشید۔ ہاں، وہاں بھی دیکھو کس طرح سے تاکیدی لہجہ استعمال کیا، یعنی اتنا سخریہ اور تحکم بھرا لہجہ ہے کہ انسان جل بھن کر رہ جائے، اتنا سخت جملہ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا شعیب علیہ السلام کو۔ کہاں پہ؟ سورہ ہود کے اندر۔ تو ان کے اس جملے پر حق یہ بنتا تھا کہ ایسا جواب دیا جائے جو ان کی زبان کو ان کی گدی سے کھینچ کر رکھ دے، ان کی قوت گویائی سلب کر لے۔ اس زبان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخریہ اور تحکم اس انداز میں کیا، حق یہ بنتا تھا کہ اس زبان کو قوت گویائی اس میں باقی نہ رہنے دی جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر، جی بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر، جی جب شیخ، جی انہوں نے شیخ، وہاں پر نبی کا مذاق اڑایا بھونڈے انداز میں، بہت ہی گندے انداز میں، اللہ رب العالمین نے وہاں پر صیحہ کے عذاب کا ذکر کیا ہے کہ آسمان سے ایک چیخ آئی جبریل امین علیہ وعلی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس چیخ نے ان کی قوت گویائی سلب کر لی، اور اس آواز کی شدت کا نتیجہ یہ تھا کہ زمین اس کو برداشت نہیں کر سکی اور زیر و زبر ہو گئی، زمین کے اندر بھونچال آ گیا۔ تو پہلے ان کی آواز سلب ہوئی، اور پھر اس آواز چیخ کی پاداش میں زمین پر جو بھونچال آیا، اس بھونچال نے ان کو فاصبحوا فی دارہم جاثمین میں کنورٹ کر دیا، اونھے منہ ان کو جہاں تھے وہیں پر گرا دیا۔ بات مشاہد؟ تو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے صیحہ کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ وہاں پر شعیب علیہ السلام کے متبعین نے ان کا مذاق اڑایا تھا، ان سے سخریہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا آپ کی نماز آپ کو ایسا حکم دیتی ہے؟ ہاں، وہ پوری آیت دیکھ لیجئے گا آپ لوگ۔ کہتے ہیں کہ تب چیخ آئی اور ان کو خاموش کر دیا۔ اور یہاں پر کیا مسئلہ ہے، یہاں پر کیا کہا ان لوگوں نے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اس زمین سے نکالنے کی بات یہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہی کہ یا تو اپنی باتوں سے، اپنی واعظ و نصیحت سے باز آ جاؤ، یا ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ جلا وطنی کی بات، یعنی گویا وہ زمین ان کے باپ کی تھی،
یہی تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے باپ کی زمین ہے، جس کو ہم چاہیں یہاں رہنے دیں، جس کو چاہیں نکال دیں۔ جی شیخ۔ اب یہاں پر سیاق کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو یہ باور کرایا جائے کہ زمین تمہارے باپ کی نہیں ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، زمینیں اللہ کی ہیں، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے انہیں وارث بناتا ہے۔ تو جب زمین سے نکالنے کی بات انہوں نے کہی، دیس نکالا دینے کی بات جب انہوں نے دھمکی کے طور پر کہی، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے رجفہ کا ذکر کیا، یعنی زلزلے نے آ کر ان کو اپنی زمین سے ایسا اجاڑا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی اس سرزمین پر ان کمبختوں نے سانس بھی لیا تھا۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اس لیے قرآن نے یہاں پر رجفہ کی تعبیر کا استعمال کیا، کیونکہ رجفہ براہ راست اثر انداز ہوا ان کو اس زمین سے بے دخل کرنے میں۔ رجفہ کا تعلق جی براہ راست ہے۔ تو جس طرح انہوں نے شعیب اور ان کے متبعین کو جلا وطن کرنے کی دھمکی دی، اللہ رب العالمین نے اس زلزلے کے ذریعے سے انہی کو اس زمین سے بے دخل کر دیا، اور وہ ایسے بن گئے جیسے اس زمین پر کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ ملکیت تو چھوڑو، کبھی اس زمین پر ان کا گزر ہی نہیں ہوا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، گویا وہ لوگ اس سرزمین میں کبھی تھے ہی نہیں۔ اور جب کبھی تھے ہی نہیں تو پھر کسی کو وہاں سے نکالنے کا کیا سوال بنتا ہے؟ ارے نکالنے کے لیے پہلے اپنی ملکیت تو ثابت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی ملکیت کو ثابت کر سکیں، چاہے جائے کہ وہ اس کے بعد کے مرحلے میں آ کر کے شعیب اور ان کے متبعین کو نکالتے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے یہاں پر رجفہ کی تعبیر زیادہ مناسب ہے، اور وہاں چونکہ شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، ان سے تحکم اور سخریہ کیا تھا، اس لیے وہاں پر صیحہ کا ذکر زیادہ مناسب ہے۔ اسی لیے کہا کہ جہاں پر صیحہ کی تعبیر آئی ہوئی ہے وہاں رجفہ مناسب نہیں ہے، اور جہاں پر رجفہ آیا ہوا ہے وہاں صیحہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں پر جو لفظ آیا ہوا ہے وہاں کے سیاق کے اعتبار سے وہی لفظ مناسب ہے۔ واضح مشائخ؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آیت، ہاں اس لیے کہ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں وہ یہی اسی چیز، اسی آیت پر، اسی سیاق پہلو میں پر دلالت کرتی ہیں، اسی پہلو پر جی دلالت کرتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ ہود میں جب انہوں نے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا والا جملہ کہہ کر کے شعیب علیہ السلام کے ساتھ تمسخر کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی بے عزتی کی اپنے قول کے ذریعے سے، تو آسمانی چیخ نے ان کی قوت گویائی سلب کر لی۔ فجاءت الصیحۃ فاسکتتہم، آسمانی غیر معتاد چیخ نے آ کر ان کی قوت گویائی سلب کر لی۔ وہاں پر اس اعتبار سے صیحہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہاں پر چونکہ انہوں نے جلا وطنی کی دھمکی دی تھی تو یہاں پر جلا وطنی کے سیاق کو دیکھتے ہوئے زلزلے کا ذکر کیا گیا، جس زلزلے نے ان کو ایسا بنا دیا کہ جیسے اس زمین پر وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ تو فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی گویا وہ اس میں تھے ہی نہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ رب العالمین نے الذین کذبوا شعیبا کی تعبیر استعمال کی ہے، یہ نہیں کہا کہ شعیب علیہ السلام تذکرہ انہی کا چلا آ رہا ہے، سیدھے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ وہ لوگ اس زمین سے ناپید ہو گئے، لیکن الذین کذبوا شعیبا موصول اور صلہ لا کر کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جملہ استعمال کیا۔ موصول اور صلہ کہاں لایا جاتا ہے؟ جہاں صلہ کے اندر، صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، موصول
اسماء موصولہ تو جانتے ہیں نا آپ لوگ, جی الذی, اللتی, اللتان, اللذان, الذین, ہاں جانتے ہیں یہ سب کہ نہیں جانتے ہیں؟ جی جی شیخ جانتے ہیں. جانتے ہیں. اور معرفہ کی اقسام میں سے ہے یہ. اسم معرف ہوتا ہے موصول کے ذریعے سے بھی, معرفہ لیکن کی اقسام. موصول جی تنہا کچھ نہیں کرتا. موصول تو ایک مبہم چیز ہوتی ہے. جی اس اگر آپ صرف موصول استعمال صلہ کریں کی ضرورت پڑتی. تو اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کے پھر وہ اسم بنتا ہے, پھر وہ معنی مکمل بتلاتا ہے. تو موصول کا صلہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. الذین موصول ہے اور کذبوا شعیبا یہ صلہ ہے. تو موصول کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے تب جب صلہ کے دائرے میں جو جملہ آتا ہے اس جملے پر توجہ مرکوز کروانا مقصود ہوتا ہے. موصول صلہ کی تعبیر کہاں لائی جاتی ہے؟ جب جملۃ الصلہ کی طرف توجہ مبذول کروانا مقصود ہوتا ہے. واضح مشائخ؟ تو یہاں قوم جی شیخ شعیب واضح. کہنے سے کام نہیں چلتا. وہ کیوں ایسے ہو گئے جی کہ گویا اپنی بستی میں کبھی تھے ہی نہیں, اس صفت کی وجہ سے. اور وہ صفت کیا تھی؟ اس صفت کی وجہ سے وہ اس جرم کے جھٹلانا. مستحق ٹھہرے, اس عذاب کے مستحق ٹھہرے. وہ جرم کیا تھا جو جملۃ الصلہ کے اندر بیان کیا گیا ہے؟ نبی کو جھٹلانا. اور وہ کیا کہ انہوں نے جی. شعیب کی تکذیب کی علیہ والا نبینا صلاۃ و تسلیم. گویا کعلم یغنوا فیہا, اس کی تعلیل اس کے اندر موجود ہے. کعلم یغنوا فیہا کا عذاب یا کی آزمائش ان پر کیوں پڑی؟ جملۃ الصلہ اس کا استحقاق اس عذاب کے یا اس جرم کے یا اس سزا کے مستحق تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کذبوا شعیبا, اس لیے یہاں پر موصول اور صلہ کی تعبیر استعمال کی گئی. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے ہو گئے گویا وہ اس سرزمین پر تھے ہی نہیں. پھر اس کا اعادہ کیا, الذین کذبوا شعیبا. انہوں نے دو باتیں کہی تھی. ایک تو کہا تھا کہ شعیب کے متبعین اگر نہیں رہ راست پر آتے, ان کے اعتبار سے رہ راست شرک کا راستہ تھا, ان کے اعتبار سے رہ راست بدماشیاں کرنا تھا, ڈاکے ڈالنا تھا. تو اپنے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم جو کر رہے ہیں اس پر نہیں آتے تو ہم اپنے دیش سے, اپنے ملک سے نکالا دے دیں گے, دیش بدر کر دیں گے. اور دوسری بات کیا کہی تھی انہوں نے کہ اگر شعیب کی اتباع نہیں چھوڑی تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. دو باتیں انہوں نے کہی تھی نا. جی انہی دونوں باتوں کو قرآن نے انہی کے لہجے میں دہرایا. جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ یقینی طور پر کیا ہوگا, ہم جلا وطن کر دیں گے. لَنُخْرِجَنَّكُمْ یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا. تاکید در تاکید کے لہجے میں کہا تھا, قسم کھاتے ہوئے. اسی لہجے میں قرآن نے کہا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا. وہ کیا نکال باہر کرتے شعیب اور ان کے متبعین کو, وہ خود ایسے ہو گئے جیسے اس سرزمین پر کبھی پدھارے ہی نہیں, کبھی وہ آئے ہی نہیں. اور پھر دوسرا جملہ ادا کیا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. جنہوں نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی گھاٹا پانے والے وہی بن گئے, نہ کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے کہا تھا. کانوا هم الخاسرین. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی تاکیدی لہجے میں قرآن نے ان کو جواب دیا. یعنی جیسا ان کی دھمکی تھی جس لہجے میں, تاکیدی لہجے میں, اسی تاکیدی لہجے میں قرآن نے ان کو جواب دیا. کہتے ہیں کہ فجاءت الصیحۃ فاسکتتھم, تو چیخ آئی اور ان کو خاموش کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا, یعنی جب ان کو عذاب نے دھر دبوچا
ایسے عذاب نے جس نے ان کو اپنے گھروں کے اندر باقی نہیں چھوڑا، ان گھروں کے اندر، ان مکانات کے اندر جہاں سے انہوں نے رسول اور ان کے صحابہ کو بلاوطن کرنے کی سوچی تھی، وہ گویا خود اپنے اپنے گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کے مقابلے میں کہا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اللہ نے جواب میں کہا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ۔ هم الخاسرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے قول کے مقابلے میں کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، وہی لوگ، نہ کہ وہ لوگ جو جن کو شعیب کی قوم نے کہا تھا، یہی لوگ شعیب کی قوم کے متبعین کو جنہوں نے دھمکی دی تھی، یہ لوگ ہی گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سیاق کے اعتبار سے قرآن کریم نے صیغہ استعمال کیا ہے، جملے استعمال کیے ہیں، الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر رجفہ کی تعبیر ہی مناسب ہے، چونکہ جلاوطنی کا مضمون یہاں پر غالب ہے، اور اس چیز کے لیے رجفہ براہ راست اثر انداز ہوا، اس لیے یہاں پر رجفہ کی تعبیر کو استعمال کیا گیا۔ اور سورہ ہود کا جو سیاق ہے وہاں ان کی دھمکیوں کا ذکر ہے، ان کے تمسخر کا ذکر ہے، ان کے مذاق اڑانے کا ذکر ہے، ان کی سخریہ کا ذکر ہے، اس لیے وہاں پر صیحہ کی تعبیر مناسب ہے جس نے ان کی قوت گویائی چھین لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے جہاں پر جو تعبیر استعمال کی ہے وہاں پر وہی تعبیر انسب ہے، اور ان میں سے کسی تعبیر کو ایک کی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہو پائے گا سیاق کو دیکھتے ہوئے۔ بات واضح ہے مشائخ؟ بات واضح ہے؟ جی واضح، جی واضح۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر اگلی آیات انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کے درس سے متعلق کوئی سوال؟ اگر کوئی سوال ہے تو بتلائیے، نہیں تو پھر اگلے درس کے لیے تیاری کیجیے۔ کوئی سوال نہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ، نہیں ہے سوال تو پھر انشاءاللہ 10 منٹ کا گیپ کر کے انشاءاللہ پھر اگلی گھنٹی میں ملتے ہیں ہم لوگ۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔